دوسری بات، مکمل نماز محمدی یہ پمفلٹ ہے. اب یہ پمفلٹ چھپا ہے 25 جنوری 2013 کو 12 ربیع الاول 1434 ہجری کو. اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے نماز محمدی کا واحد سنت طریقہ مستند کتب حدیث میں موجود صحیح احادیث کی روشنی میں. اب صرف میرا ایک سوال ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر صرف وہ احادیث ہوں گی جو مستند ہیں اور اس کے اندر مرزا صاحب نے اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کی ہوگی. اب ہم نے ذرا اس کا جائزہ لینا ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی امت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی پڑھ لیں. اس کے اوپر لکھا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب میرا سوال یہ ہے، کیا ہم میں سے یا آپ میں سے کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو میرا اور آپ کا یہی جواب ہوگا، ہم میں سے کسی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے تو اپنے والدین کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنے والدین کو. اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. دیکھیں، ہم نے اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے؟ ناف کے نیچے. انہوں نے اپنے والدین کو کیوں؟ والدین اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں مسجد لے کے جاتے ہیں، نماز کا کہتے ہیں تاکہ ان کو نماز کی عادت پڑے. اب بچہ جو حرکات و سکنات جس طرح باپ کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے، اسی طرح بچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض دفعہ سجدے میں جاتا ہے تو اس طرح ہو کے دیکھتا ہے باپ کیا کر رہا ہے. اب جس طرح باپ سجدے میں جاتا ہے بیٹا بھی جاتا ہے، جیسے باپ رکوع میں جاتا ہے بیٹا بھی جاتا ہے، جیسے باپ سلام پھیرتا ہے بیٹا بھی پھیرتا ہے، اگرچہ اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن کرتا اسی طرح ہے. تو 1400 سال سے اسی طرح ہر بندے نے اپنے والدین کو دیکھا اور دیکھتے یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے تابعین اور صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تابعین اور صحابہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کو نقل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نقل کیا. لہٰذا یہ کہنا کہ نماز محمدی کا واحد سنت طریقہ یہ تو بالکل غلط ہے. لہٰذا سلو کما رأیتمونی اصلی، ہم میں سے تو کسی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے اپنے والدین کو دیکھا ہے. اچھا، اس کے بعد مرزا صاحب نے کام یہ کیا ہے کہ پہلی حدیث نقل کی بخاری شریف، اس میں حدیث نمبر 803 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 867. اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی کہ جس میں تکبیرات کا بیان ہے. اب اس کے نیچے انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے حدیث کے نام پر، آپ صرف اس کو ملاحظہ کر لیں. اور میرا مرزا صاحب کو بھی اور ان کی ذریت کو بھی، ان کے فالور کو بھی یہ چیلنج ہے کہ آپ اپنے دل کی تختی کو صاف کر کے اور دماغ کو صاف کر کے میری اس بات کا جواب دلیل کے ساتھ دے دیں. انہوں نے نوٹ نمبر 1 لکھا ہے کہ یہ حدیث تکبیرات کا بیان والے باب میں ہے، اس لیے اس میں پہلی تکبیر کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے. آگے انہوں نے 2 حدیث کی کتابوں کے حوالے دیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. نیچے انہوں نے نوٹ نمبر 2 دیا ہے، بنو امیہ کے شریر گورنروں نے جب بلند تکبیر کہنے کی سنت چھوڑ دی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پر قسم کھائی. اس کے آگے انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے. صحیح بخاری میں انہوں نے حدیث نمبر نقل کی ہے 784 اور دوسرا نمبر نقل کیا ہے 789 789، اور صحیح مسلم میں انہوں نے 2 نمبر نقل کیے ہیں 867 اور 873. اب میرا مرزا صاحب کو بھی اور ان کے فالور کو بھی یہ چیلنج ہے، اسلام 360 نکال لیں یا وہ حدیث کی بخاری اور مسلم میں سے ان نمبرز میں مجھے یہ الفاظ دکھلا دیں کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے جب بلند تکبیر کہنے کی سنت چھوڑ دی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پر قسم کھائی. یہ عبارت نقل کر کے آگے انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا اور یہ تأثر دینے کی کوشش کی کہ یہ بات اس حدیث کے اندر پائی جاتی ہے.
اب میرا مرزا صاحب سے یہ چیلنج ہے کہ یہ الفاظ مجھے ان حدیث میں سے نکال کے دکھلا دیں کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے جب بلند تکبیر کہنے کی سنت چھوڑ دی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پر قسم کھائی، اور ان حدیث میں واللہ تاللہ باللہ یہ الفاظ ہیں، میں 3 قسموں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ نہیں، یہ مرزا صاحب کا بغض ہے جو ان کے باطن کے اندر پایا جاتا ہے، خبث باطن جسے کہا جاتا ہے، کہ بنو امیہ کے ساتھ ان کی جو دشمنی ہے، ان کا جو بغض ہے، جس کے بارے میں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے بدماش، بنو امیہ کی بدماشیاں، ہم نے جب آل امیہ کی بدماشی کھولی ہے بخاری مسلم کی روشنی میں، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی کیا انہوں نے کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے جب بلند تکبیر کہنے کی سنت چھوڑ دی، یہ الفاظ حدیث میں نہیں، بلکہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث نمبر 784 ہے وہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 873 وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے ہی نہیں، لہٰذا ان دونوں حوالوں کو یا نقل کرنا یہ بھی خیانت ہے اور دھوکہ ہے۔ اب عوام کیا کرے گی؟ عوام تو یہ دیکھے گی اور کہے گی دیکھیں جی انہوں نے آگے حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، اب حدیث کھول کر بھی دیکھیں اور ذرا ہمت کر کے ان سے جا کر پوچھیں کہ جی مرزا صاحب آپ نے یہ دھوکہ کیوں دیا ہے؟ یہ حق بنتا ہے نا ہمارا، لیکن کون جا کر پوچھے؟ وہ سارے اندھے مقلد ہیں، یہ اندھی تقلید، اس سے اندھی تقلید کہا جاتا ہے۔